الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى وأصحابه وذرياته وأهل بيته الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء وهدى ورحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بآواز بلند ایک مرتبہ نماز اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز اور محترم قابل صدر احترام دوستوں اور بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اور پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مجھ کم علم کم فہم طالب علم کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر سننے سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ گزشتہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے
عظمت قرآن کے موضوع پر چند باتیں اور چند گزارشات بیان فرمائی تھی، تو آج کے اس جمعے کے اندر بھی یہی ارادہ ہے۔ چونکہ قرآن مجید ایک سمندر ہے اور سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنا یہ کسی مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال حصہ بقدر جزہ فضائل قرآن کے عنوان پر چند گزارشات، چند باتیں، چند کلمے، چند جملے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اس نیت اور اس ارادے کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہماری انہی جملوں اور انہی باتوں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ تو قرآن مجید پروردگار عالم کا کلام ہے، اور جیسا کہ گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کتاب کی 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، پورے 60 نام اللہ نے قرآن مجید کے بیان فرمائے ہیں۔ عربی کا معقولہ ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرفها، کہ جتنے کسی چیز کے نام ہوں گے اتنے ہی اس چیز کے اندر خصوصیات اور اس چیز کے اندر فضائل اور برکات ہوں گی۔ تو قرآن مجید پروردگار عالم کی کتاب ہے اور اس کو یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے، یہ خاتم الکتب ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ہیں ان کتابوں کا خاتمہ اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ جس طرح انبیاء کے خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح کتابوں کا خاتم وہ قرآن مجید ہے۔ پھر قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے شرف عطا فرمائے کہ جو اس کتاب سے ٹچ ہوتا گیا، اس کتاب سے جس نے اپنی نسبت بنائی، اپنا تعلق بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی نسبت، اس کتاب سے محبت اور اس کتاب سے تعلق کی وجہ سے اس شخص کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ بلکہ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے۔ احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کی مجلس میں آتا ہے، جہاں قرآن مجید بیان ہو رہا ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کو سمجھایا جاتا ہے، یہ اتنی بابرکت محفل ہے، اتنی بابرکت مجلس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس مجلس کے اندر آتا ہے
تو باقی جو انعام جو اکرام ہوتے ہیں وہ تو قیامت کو ملیں گے، لیکن دنیا کے اندر نقد و نقد اللہ 4 انعامات سے نوازتے ہیں اہل مجلس کو۔ جس طرح جمعہ کا دن ہے، ہم آئے ہیں، بیٹھے ہیں، ظاہر بات ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کی عظمت، اس کی شان کی بات ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے بیان فرمایا کہ جو مجلس قرآن کے اندر آتا ہے، قرآن مجید سنتا ہے، تو اس مجلس والوں کو نقد و نقد دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی 4 انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام ان کو ملتا ہے کہ ان پر اللہ تبارک و تعالی کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب تک وہ مجلس قائم ہوتی ہے، برابر اہل مجلس پر اللہ اپنے رحمتوں کا بارش برساتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے رحمتوں کے اندر ہوتے ہیں۔ دوسرا انعام ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ دیتے ہیں کہ جب تک وہ مجلس قائم ہوتی ہے، اس مجلس کو چاروں طرف سے اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ ظاہراً ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم مسجد کے چاردیواری کے اندر بیٹھے ہیں یا ہم جلسہ گاہ کے اندر بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے قناتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کو چاروں طرف سے فرشتوں کے ذریعے گھیر لیتا ہے تاکہ کوئی موذی، کوئی شیطانی، کوئی شریر، کوئی فسادی وہاں آ کر اہل مجلس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تیسرا، اللہ تبارک و تعالی اہل مجلس کو جو انعام عطا فرماتے ہیں وہ سب سے بڑا انعام ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں بیٹھ کر ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم یہاں فرش پر بیٹھ کر اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، اور اللہ عرش پر بیٹھ کر ہمارے تذکرے کرتے ہیں، ہم بندوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے اس قرآن والوں کے لیے جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، سننے کے بعد اسے سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ابی اٹھ کر میرے سامنے قرآن کی تلاوت کر، تو حضرت ابی بن کعب بڑے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، قرآن مجید آپ پر اترا ہے، آپ قرآن مجید آپ پر اللہ نے نازل فرمایا ہے، ہماری کیا جرت اور کیا مجال کہ ہم استاد کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کریں، قرآن مجید پڑھیں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ابی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، بلکہ اب میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے یہ ریکوائرمنٹ کی، یہ ریکویسٹ کی کہ جب ابی بن کعب آئے تو آپ ان سے فرمائیے گا کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو حضرت ابی بن کعب بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کیا جبریل نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب سے کہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ابی، جبریل کے نام لینے سے پہلے تیرا نام رب نے لیا تھا، رب نے لے کر جبریل کو بتایا، جبریل لے کر میرے پاس آئے۔ جب حضرت ابی بن کعب یہ جملے سنتے ہیں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے، خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ابی بن کعب یہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش قسمت ہے کہ عرشوں پر رب نے ابی بن کعب کا نام
نام لے کر وحی کا نزول فرمایا۔ آج ابی کتنا خوش نصیب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مجلس کے اندر جو بھی آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پا کر جاتا ہے، خالی دامن کوئی بھی نہیں جاتا۔ اور یہ واحد قرآن مجید کی مجلس ہے۔ یہ تین انعامات نقد و نقد اللہ تبارک و تعالی اہل مجلس کو عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام اہل مجلس کو یہ دیا کہ جب تک مجلس قائم ہوتی ہے اس وقت تک اللہ کے فرشتے ان پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ دوسرا انعام یہ دیا کہ جب تک وہ مجلس قائم ہوتی ہے چاروں طرف سے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، کوئی موذی، کوئی شریر، کوئی فسادی وہاں آ کر اہل مجلس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ ہم فرش پر بیٹھ کر رب کو یاد کرتے ہیں، رب عرش پر بیٹھ کر ہمیں یاد کرتے ہیں، اور ہم بندوں میں بیٹھ کر اس کے تذکرے کرتے ہیں، وہ فرشتوں میں بیٹھ کر ہمارے تذکرے کرتا ہے۔ یہ انعام ہے کہ نہیں؟ آج اگر کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، یا چلو کوئی سینیٹر، کوئی اسی طرح صدر یا وزیر اعظم، کوئی مشیر، کوئی وزیر، کوئی بھی، اگر وہ کسی کے بارے میں ٹیلی ویژن پر آ کر اس کا نام لے، اس کی تعریف کرے، تو انسان خوشی سے اپنے کپڑوں کے اندر نہیں سماتا، کہتے یار فلاں صدر صاحب نے میرا نام لیا ہے، میری تعریف کی ہے، مجھے تعریفی سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو وہ انسان اتنا خوش ہوتا ہے۔ لوگ بھی آتے ہیں مبارکباد دینے کے لیے کہ یار بڑا خوش نصیب ہے، بڑے اس کے تعلقات ہیں، بڑے اس کے رابطے ہیں کہ کہاں صدر صاحب اور کہاں یہ آدمی، صدر صاحب نے ٹی وی پر بیٹھ کر ان کے بارے میں بتایا، ان کی تعریف کی، تو وہ انسان اتنا خوش ہوتا ہے۔ اس انسان سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے جس کا رب عرشوں پر بیٹھ کر تعریف کرے، اور تعریف بھی عام انسانوں کی طرح ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر نہیں، یا اخبار رسائل اور جرائد کے اندر نہیں، بلکہ تعریف بھی اپنی پاک مخلوق، نورانی مخلوق کے اندر اللہ کرے۔ تو یہ تین نقد و نقد اللہ تبارک و تعالی اہل مجلس کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ چوتھا انعام یہ دیتے ہیں کہ جب وہ مجلس برخاست ہوتی ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، ختم ہونے سے قبل اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں کہ اس مجلس کے جتنے شرکاء ہیں، جتنے لوگ اس مجلس کے اندر شریک ہوئے ہیں، فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ان کے نام لکھ لیے جائیں اور ان تمام کی تمام لوگوں کی بخشش کر دی جائے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ وہ فرشتے نام لکھتے ہیں، نام لکھنے کے بعد فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالی جو قرآن سننے کے ارادے سے آئے تھے، جن کے دل کے اندر قرآن سننے کا جذبہ تھا، قرآن سننے کا اشتیاق لے کر آئے تھے، جن کے اندر جنون تھا، قرآن سے محبت کرتے تھے، ان کے تو ہم نے نام لکھ لیے، ان کے گناہوں پر ہم نے تیری رحمت کا قلم پھیر دیا، ان کے گناہوں کو ہم نے معاف کر دیا۔ لیکن باری تعالی یہ بتائیے گا کہ چند لوگ ایسے تھے جو قرآن سننے کے ارادے سے اس مجلس کے اندر، تو بولو یار، اس مجلس کے اندر نہیں آئے تھے، اپنے کام سے آئے تھے، راستے سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چلو قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن کی عظمت بیان ہو رہی ہے، قرآن کی شان بیان ہو رہی ہے، قرآن کے فضائل اور مناقب بیان ہوتے ہیں، چلو 2 منٹ سن لیتے ہیں، اس کے اندر حرج کوئی نہیں۔ ایک آدمی ایسے تھا جس آدمی کو کسی کے ساتھ کام تھا، جب اس نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی
کہ فلاں صاحب تو مسجد میں آپ کو ملیں گے، آج مسجد کے اندر جلسہ ہے، فضائل قرآن کے بارے میں، مناقب قرآن کے بارے میں، شان قرآن کے بارے میں، وہ مسجد گئے ہوئے ہیں، تو وہ اسی ارادے سے کہ وہ آدمی مجھے مسجد میں ملے گا جس کے ساتھ مجھے کام ہے، وہ آ کر اس آدمی کے تعاقب میں، اس آدمی کے تلاش میں وہ مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر وہ بیٹھ گیا۔ یا اللہ، اس کا ارادہ قرآن سننے کا نہیں تھا، اس کا ارادہ قرآن سمجھنے کا نہیں تھا، اتفاقی طور پر کسی سے کام تھا تو وہ آیا اور مسجد کے اندر قرآن سننے بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ کیا کرے؟ اس کے گناہوں کو معاف کرے یا یوں ہی رہنے دے؟ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو جواب دیتے ہیں کہ یہ ایسی عظیم مجلس ہے، ایسی بابرکت مجلس ہے کہ اس مجلس کی نسبت قرآن کے ساتھ، اس مجلس کا تعلق قرآن کے ساتھ تو ایسی بابرکت مجلس ہے کہ جس کے اندر کوئی اپنے کام سے آیا ہوا شخص بھی خالی نہیں جاتا۔ وہ آیا تو اپنے کام سے ہے، قرآن سننے کی نیت سے نہیں آیا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی جن کے دلوں کے اندر قرآن سننے کا جذبہ ہے، جو قرآن سے محبت رکھتے ہیں۔ وہ ان کی مجلس کے اندر بیٹھ گیا تو اس اہل مجلس کی صحبت کی وجہ سے اللہ نے اس کے بھی تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ 4 انعامات اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر نقد و نقد دیتے ہیں، اور یہ ایسے انعامات ہیں کہ میرے خیال میں اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو ایک انعام کا بھی وہ متبادل نہیں بن سکتا۔ یعنی ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھ پہ اللہ کی رحمتیں برسیں، اللہ کی سکینیت مجھ پر نازل ہو۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ارد گرد فرشتوں کا پہرا ہو، مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ ہر انسان کا یہ ارادہ ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، میرے جگہ جگہ پر تذکرے ہوں، اخباروں کے اندر، رسائل کے اندر، جرائد کے اندر، ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پر میرا ہی ذکر ہو اور میں وائرل ہو جاؤں۔ یہ وائرل ہونا بھی آج کل ہمارے معاشروں کے اندر ایک بڑا خبط ہے۔ اتنا خبط لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، کچھ لوگ تو وائرل ہونے کی شوق میں انہوں نے اپنے گھر کی عزتوں کو بھی پائمال کر دیا، اپنے گھر کی خواتین کو بھی وہ سوشل میڈیا پر لے کر آئے، شوق کیا ہے کہ میں دنیا کے اندر مشہور ہو جاؤں۔ اپنے گھر کی خواتین کو بھی انہوں نے نہیں بخشا۔ تو یہ ذلت والا وائرل ہونا اچھا ہے یا وہ عزت والا وائرل ہونا اچھا ہے؟ وہ پاکیزہ مقام اچھا ہے یا یہ دنیا کے اندر ذلتوں اور رسوائیوں اور غلاظتوں سے بھرا ہوا وائرل اور بولو وہ مقام اچھا ہے؟ تو قرآن مجید کی اتنی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کی خطاؤں کو، ان کی گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر جتنی دنیا کے اندر کتابیں موجود ہیں، کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے اندر یہ خصوصیت ہو کہ وہ خود ہی اپنا تعارف کرائے، خود ہی اپنا مقصد بیان کرے، خود ہی بھیجنے والے کا تعارف کرائے، خود ہی لے کر آنے والے کا تعارف کرائے، اور خود ہی جس پر نازل ہوا ہو اس کا تعارف کروائے۔ آپ قرآن مجید سے کوئی بھی سوال کریں، قرآن مجید فٹ سے آپ کو نقد و نقد تسلی بخش جواب دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید سے سوال کریں کہ آپ کا نام کیا ہے تو قرآن مجید جواب دیتا ہے کہ ویسے تو میرے بہت سے نام ہیں، ویسے تو میرے صفاتی بہت سے نام ہیں، کم و بیش 60 نام ہے، لیکن جو میرا جینون نام ہے، اوریجنل نام ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم،
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اسی طرح قرآن مجید کو پڑھتے جائے، قرآن مجید کے نام آپ کے سامنے آتے جائیں گے۔ آپ قرآن مجید سے یہ سوال کریں کہ آپ کس شہر کے اندر آپ کا نزول ہوا، تو قرآن مجید آپ کو یہ بتائے گا کہ میرا حجاز مقدس کے اندر اللہ نے مجھے اتارا۔ اگر آپ قرآن مجید سے یہ سوال کریں کہ آپ کو لے کر آنے والا کون ہے، تو قرآن مجید آپ کو جواب دے گا تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین، کہ مجھے لے کر آنے والا جو فرشتہ ہے وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، روح الامین ہے۔ اگر آپ قرآن مجید سے یہ سوال کریں کہ آپ کو بھیجنے والے کا نام کیا ہے، تو قرآن مجید آپ کو بتائے گا تنزیل من رب العالمین، کہ مجھے نازل کرنے والی ذات جو ہے وہ تمام کائنات کا رب ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اگر آپ قرآن مجید سے یہ سوال کریں کہ ہمیں یہ بتلا کہ آپ کو کس شخصیت پر اللہ نے نازل فرمایا، کس شخصیت پر آپ کا نزول ہوا، تو قرآن مجید آپ کو جواب دے گا نزل علی محمد، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اگر آپ قرآن مجید سے یہ سوال کریں کہ آپ کس مہینے کے اندر آپ کا نزول ہوا، تو قرآن مجید آپ کو جواب دے گا شہر رمضان الذی، کہ اللہ نے جس مہینے کے اندر مجھے نازل فرمایا ہے اسے رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں۔ پورے سال کے مہینوں کا اللہ نے اسے سردار بنایا۔ اگر آپ قرآن مجید سے سوال کریں کہ کس رات کو آپ کا نزول ہوا، تو قرآن مجید آپ کو کہے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ نے مجھے اتارا لیلۃ القدر کی رات میں، اور میرے اترنے کے بعد اللہ نے اس رات کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ایک طرف 1000 مہینے ہوں اور ایک طرف اکیلی لیلۃ القدر کی رات ہو، تو وہ 1000 مہینے بھی لیلۃ القدر کا مقابلہ، تو بولو یار، مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن مجید سے یہ سوال کریں کہ آپ کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، آپ کو اللہ نے بھیجا کیوں ہے، آپ دنیا میں آئی کیوں ہیں، تو قرآن مجید آپ کو یہ جواب دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا کے اندر اس وجہ سے بھیجا ہے کہ میرے آنے سے قبل دنیا کی حالت اور تھی، میرے آنے کے بعد انقلاب کا دور شروع ہوا، میرے آنے سے قبل دنیا ایک گٹا ٹوپ اندھیرے کے مانند تھی، میرے آنے کے بعد اسلام کی روشنی اور نور پھیلنے لگا، میرے آنے سے قبل انسانیت کی یہ حال تھی کہ انسان اپنے بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ جب میں آئی تو انسانوں نے اپنے بچیوں کو سینے سے لگا لیا، اور میں نے یہ ان کو بتا دیا کہ اپنے بچیوں سے پیار اور محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے جنت کو واجب کر دے گا۔ میرے آنے سے قبل جاہلیت کا یہ دور تھا کہ لوگ اپنے ستیلی ماؤں سے نکاح کر دیا کرتے تھے، لوگ اپنے ستیلی ماؤں کو جانور اور مویشیوں کی طرح منڈیوں کے اندر بیچ دیا کرتے تھے، لیکن جب میں آئی اللہ نے مجھے نازل کر دیا تو میں نے لوگوں کو یہ خبر دی کہ اللہ نے تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت بسا کر رکھی ہے۔ میرے آنے سے قبل دنیا ایک گمراہی اور ضلالت کے دہانے پر تھی، جب میں آئی تو میں نے لوگوں کو صراط مستقیم دکھا دیا۔ میں اس وجہ سے آئی، اللہ نے مجھے اس وجہ سے نازل فرمایا کہ اللہ تعبدو، بولو بولو بولو، اللہ تعبدو الا اللہ۔ جب میں نہیں آئی تھی اس وقت لوگوں کی یہ حالت تھی کہ لوگوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے پوجنے کے لیے، ان کی عبادت ہوا کرتی تھی، لیکن جب میں آئی تو میں نے لوگوں کو بتا دیا کہ اس الہ اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب میں نہیں آئی تو لوگ بے جان مردوں کو پوجا کرتے تھے، ان کے سامنے تضرع و زاری کیا کرتے تھے۔ جب میں آئی تو میں نے لوگوں کو بتایا
کہ جن جن کو تم پوچھتے ہو، جن جن سے تم مانگتے ہو، جن جن کے سامنے تم اپنے دستے سوال دراز کرتے ہو، جن جن کے سامنے تم اپنی جوڑیاں پہلاتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کے اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے، کھجور کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، اولاد دینا دور کی بات ہے، خزانے دینا دور کی بات ہے، مقدموں میں رہائی دلانا دور کی بات ہے، پریشانیاں دور کرنا دور کی بات ہے، کاروبار کے اندر برکت دینا دور کی بات ہے، ما یملکون من قطمیر، ارے یہ تو کھجور کے اس باریک پردے کی بھی مالک نہیں، یہ تو کھجور کے اس باریک پردے کی بھی مالک نہیں۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير۔ یہ کسی چیز کے مالک، بولو یار، کسی چیز کے مالک نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر، اور ہم آج ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے رب کے کلام کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اس کے بدلے میں ہر ذلت ہم پر مسلط کر دی، ہر رسوائی ہماری مقدر ٹھہر گئی، ہماری عدالتوں سے لے کر ہماری نجی زندگیوں تک کسی کی زندگی کے اندر قرآن مجید موجود، بولو یار، موجود نہیں ہے۔ ہم نے صرف، وہ پنجابی کا ایک شاعر تھا، اس نے بڑے خوبصورت جملے کہے کہ ٹھپا قرآن چنگا لگے سارے انو، سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں؟ ٹھپا قرآن، بند قرآن چنگا لگے سارے انو تے کھلا قرآن چنگا لگے کسی کسی نو، سمجھ آ رہی ہے؟ بند قرآن ہر کسی کو اچھا لگتا ہے، الماری کے اندر پڑا ہوا ہے، ضرورت پڑ جائے کسی سے جھوٹی قسم اٹھوانے کے لیے پھر ہمیں قرآن یاد آتا ہے، اگر ضرورت پڑ جائے قبروں پہ بیٹھ کر مردوں کو بخشوانے کے لیے پھر ہمیں قرآن یاد آتا ہے، اگر ضرورت پڑ جائے جہیز سے بچنے کے لیے اپنی بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے اس وقت قرآن یاد۔ قرآن صرف ان چیزوں کے لیے، بولو، نہیں آیا، ان چیزوں کے لیے قرآن نہیں آیا۔ قرآن تو آیا تھا سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، لیکن جو مقصد قرآن کا تھا ہم نے اس مقصد کو بالکل ختم کر دیا۔ ہم نے لاڈ میکالے کے نظام کو، اس کے تعلیم کو، اس نصاب کو اپنے سینے سے لگا لیا، لیکن رب کے نظام اور رب کے نصاب کو ہم نے اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ جب ہم نے رب کے نصاب کو نکال دیا تو پھر ہمارے اوپر ذلت مسلط ہونا شروع ہو۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن بڑی بابرکت کتاب ہے، جو اس سے ٹچ ہوتا گیا، آپ کوئی بھی سوال قرآن سے کریں، قرآن مجید فٹ فٹ آپ کو جواب دے گا، اور 100%، 100% درست جواب دے گا، اس کے اندر کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے قرآن سے سوال کیا کہ اگر کوئی آپ کو زبانی پڑھتا ہے، زبانی پڑھنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر کوئی بے وضو ہے یا حالت جنابت کی حالت کے اندر ہے، وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا، قرآن کو اٹھا نہیں سکتا، قرآن کو پکڑ نہیں سکتا۔ ہاں، اگر زبانی اسے کوئی آیتیں یاد ہے، صورتیں یاد ہے، تو وہ بطور ذکر اذکار کے ان کو پڑھ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید نے مجھے جواب دیا کہ اگر کوئی زبانی تلاوت کرتا ہے، کوئی زبانی مجھے پڑھتا ہے، تو میں ایک حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں دلوا دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ قرآن مجھے یہ بتا کہ اگر کوئی تجھے دیکھ کر پڑھتا ہے، تو قرآن مجید نے جواب دیا کہ اگر مجھے کوئی دیکھ کر پڑھتا ہے تو وہ ناظرہ خاں کہلاتا ہے۔
قیامت کے دن میں اس کے سر پر تاج سجاؤں گا اور ایک حرف کے بدلے اس سے 25 نیکیاں دلواؤں گا۔ میں نے قرآن سے سوال کیا کہ اگر کوئی تجھے زبانی یاد کرتا ہے، تجھے زبانی پڑھتا ہے، تو قرآن مجید نے کہا کہ اگر مجھے کوئی زبانی یاد کرتا ہے، زبانی مجھے پڑھتا ہے، تو وہ حافظ قرآن کہلاتا ہے۔ میں نے قرآن سے سوال کیا کہ اگر کوئی خوبصورت انداز سے تجھے پڑھتا ہے، تیرے الفاظ کو اچھے انداز سے ادائیگی کرتا ہے، لہجے سے پڑھتا ہے، تلفظ سے پڑھتا ہے، تو قرآن نے جواب دیا کہ وہ قاری قرآن کہلائے گا۔ میں نے کہا اچھا کہ اگر کوئی تیری مطلب اور معانی کا، الفاظوں کے مطلب اور معانی بیان کرے، تو قرآن نے کہا کہ وہ مترجم القرآن کہلائے گا۔ میں نے کہا اچھا اگر وہ باریکی کے اندر اتر کر تیری تفسیر کرے، تو قرآن نے جواب دیا کہ وہ مفسر قرآن کہلائے گا، وہ مفسر قرآن کہلائے گا۔ پھر ہم نے سوال کر دیا کہ اچھا اگر کوئی زیادہ گہرائی کے اندر اتر کر، زیادہ گہرائی کے اندر اتر کر موتی نکالے، مسائل حل کرے، تو اسے کیا ملا؟ تو قرآن نے کہا کہ وہ فقیہ امت کہلائے گا، مجدد امت کہلائے گا۔ تو قرآن مجید یہ اپنے ہر سوال کا جواب خود دیتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں تم تو سمجھتے ہو کہ یار بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جس کے پاس عہدے بڑے ہیں، بہترین شخص وہ ہے جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، بہترین شخص وہ ہے جس کے ہر شہر کے اندر بڑا بڑا بنگلہ موجود ہے، بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے پاس اتنی دولت ہے کہ جس کے دولت کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی نظر میں اور اللہ کے پیغمبر کی نظر میں بہترین شخص کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ تو بولو یار، پتہ کوئی نہیں۔ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے پیغمبر کی نظر میں بہترین شخص، جو چاہے استاد ہے یا شاگرد ہے، خیرکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین استاد وہ ہے جو چٹائیوں پر بیٹھ کر لوگوں کو رب کا قرآن پڑھائے، روکھی سوکھی کھا کر، سردیوں کے اندر اور گرمیوں کو برداشت کر کے وہ رب کا قرآن پڑھاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ کائنات کے اندر سب سے بہترین شخص یہ ہے کیونکہ اس کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی ڈگری ہے۔ باقی جو ہم ڈگریاں حاصل کرتے ہیں یہ دنیاوی تعلیم کی، اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہمیں دنیا تک ہے، وہ بھی اس لحاظ سے کہ اگر ہمیں کوئی اچھی نوکری مل گئی تو، سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں آ رہی؟ ورنہ کہیں ایسے گریجویٹ ہے، اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہے، جو بیچارے مستریوں کے ساتھ دیہڑی لگاتے، ان کو نوکریاں نہیں ملتی۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ بہترین استاد ہے، اس کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہے، وہ ڈگری جس کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ اسے عزت دے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ اسے عزت دے گا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بہترین شاگرد وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اللہ کے ہاں ان کا اتنا مقام ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی وی آئی پی شخصیت آ جائے تو ہم اس کے راستے میں ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں۔ بچھاتے ہیں کہ نہیں بچھاتے؟ بولو یار، کارپٹ بچھاتے ہیں، ہیلی کاپٹر سے لے کر تو وہ گاڑیوں تک، تاکہ اس کا پاؤں مبارک نیچے زمین پر نہ لگے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید سیکھنے والے یہ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں کہ یہ جب پاؤں رکھتے ہیں تو ان کا پاؤں زمین پر نہیں لگتا، پاؤں رکھنے سے پہلے اللہ نورانی فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کے پاؤں کے نیچے اپنا نورانی پر رکھو،
تو یہ اللہ کے فرشتوں کے نورانی پروں پر پیر رکھ کر چلتے ہیں. یعنی اتنا قرآن مجید سیکھنے والا اور سکھانے والا ان کا مقام اور مرتبہ ہے. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر قرآن مجید سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، دنیا کے اندر اللہ ان کو عزت کی روٹی دیتا ہے، عزت کی ان کو روٹی ملتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا مولوی بن گیا تھے کھاسی کدھرو، سمجھ آ رہی ہے؟ اے جو مولوی بن گیا تھے بھوکے مر جا سی، اس کھانا کدھرو ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ آج تک یقین سے بتائیں دنیا کے اندر جتنی خودکشیاں ہوتی ہیں، جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ پیٹ کی خاطر ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ تو بولو یار، ہوتی ہیں نا یہ خون ریزیاں، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ خودکشیاں، صرف اور صرف معاملہ ہوتا ہے پیٹ کا. ان میں سے کبھی ایک بھی آپ نے کوئی مولوی یا کوئی حافظ یا کوئی قاری دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا. آج تک آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی مولوی یا حافظ نے یا قاری نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کی؟ سنا ہے کبھی؟ تو بولو یار، کچھ ہی بولو. کہ مولوی کو روٹی نہیں لبھی تھے اس اپنا کنڈا کاٹ دیتا. ایک کری سنے جدوں بھی سن سو ہے سن سو کہ وہ زیادہ کھا گیا تھے کم پھٹ گیا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ زیادہ کھا گیا تھے پھٹ گیا. ایک کدی بھی تسی نہ سن سو کہ انہوں لبیا نہیں تے بھوک دی وجہ تو جناب وہ گڈی تھلے آ گیا، بھوک دی وجہ تو جناب اس جناب خودکشی، ایک کدی بھی نہ سن سو. میرے خیال میں مرزا غالب شاید ان کے 3-4 بیٹے تھے. تو ان کا ایک دوست آیا ان سے ملنے کے لیے کہ حضرت صاحب آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک بیٹا جو ہے نا وہ پروفیسر بن رہا ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک بیٹا جو ہے نا وہ بھی انجینئر بن رہا ہے، اور چوتھا بیٹا جو ہے نا وہ نالائق ہے، اسے ہم نے گھر سے نکال دیا. تو اس نے کہا کہ وہ کس طرح نالائق ہے، گھر سے کیوں نکالا؟ اس نے کہا جی وہ مولوی بن رہا ہے. ہم نے کہا ڈاکٹر بن، پروفیسر بن، کوئی انجینئر بن، دنیا کے اندر تیرا کوئی مقام اور مرتبہ ہو. اس نے کہا نہیں میں نے مولوی بننا ہے. تو ہم نے اسے گھر سے نکال دے کے چل جا ساڈا نا خراب کر سے تم نکل جا کرو. پھر کچھ عرصے کے بعد، کافی سالوں کے بعد وہی دوست آیا. اس نے دوبارہ پوچھا کہ آپ کے بیٹے آج کل کیا کرتے ہیں اور آپ کن کے ساتھ ہیں؟ تو اس نے کہا جی باقی بیٹے کوئی امریکہ سیٹل ہے، کوئی انگلینڈ ہے، کوئی برطانیہ ہے، کوئی روس ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی کہاں ہے، اور آپ؟ اس نے کہا جی میں ادھر ہوں. آپ کس کے ساتھ ہیں؟ اس نے کہا جی میں اس مولوی کے ساتھ ہوں. سمجھ آ گئی؟ جنہوں گھروں کڑیا بائے کل بکھے مرسی سانوی مارسی، آج میں ان کے ساتھ ہوں. باقی بیٹوں نے ہینڈز آف کر دی کہ بابا جی ہوں تسی اپنا انتظام کرو. تو اس مولوی نے آ کر مجھے گلے لگا لیا. یہ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کا ادب و احترام، یہ آپ کو صرف اور صرف قرآن بتائے گا. کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا. اگر آپ نے قرآن کو سینے سے لگایا تو قرآن آپ کو سینے سے لگائے گا اور آپ کے 100 رشتوں کو قرآن بچائے گا. تو بڑی ڈگری ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے لیے جنت معاف کر دے گا کہ عالم کے لیے یہ جنت ہے، مجاہد کے لیے یہ ہے، غازی کے لیے یہ ہے، حاجی کے لیے یہ ہے، نمازی کے لیے، صدقہ خیرات دینے کے لیے یہ ہے. واحد ایک شخصیت ہے حافظ قرآن. جو آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ آج تیرے لیے کوئی ہمارے پاس فیتہ موجود نہیں کہ جس سے ناپ کر ہم تجھے جنت دیں. یہی ایک حل ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر سر لگا کر مزے سے تو قرآن مجید پڑھتا جاتا تھا، آج بھی مزے لے لے کر الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر
چڑھتا جا، جہاں قرآن کی والناس کی وسین آئے گی وہیں پر تیرا مقام اور تیرا مرتبہ ہوگا۔ تو یہ مقام ہے کہ نہیں ہے؟ پھر دوسری بات، قیامت کا دن ہے، میدان محشر ہے، ہر ایک بھاگ رہا ہے، ماں بیٹے کو دیکھ کر بھاگ رہی ہے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ایسا دن کہ ماں نے بیٹے کو دیکھا تو منہ پھیر لیا، باپ نے اولاد کو دیکھا تو منہ پھیر لیا، اولاد نے والدین کو دیکھا تو منہ پھیر لیا۔ وجہ کیا ہے کہ آج ایک نیکی کا مطالبہ نہ کرے، کوئی مجھ سے ایک نیکی نہ مانگے۔ اس نفسا نفسی کے عالم کے اندر جو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، خون کے رشتے ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے، اس نفسا نفسی کے عالم میں ایک شخصیت ایسی ہوگی جو بھاگ رہی ہوگی کسی سے نہیں بلکہ کسی کو ڈھونڈنے کے لیے، کسی کو تلاش کرنے کے لیے۔ کس کو تلاش کرنے کے لیے؟ کہ میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈوں، میں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈوں، میں اپنے عزیز و اقارب کو ڈھونڈوں۔ کیوں بھلا؟ وہ اللہ سے عرض کرے گا کہ باری تعالی آج میرے والدین جہنم کے اندر جا رہے ہیں، آج میرے عزیز و اقارب جہنم کے اندر جا رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ دنیا کے اندر تو نے میرے کلام کو سینے سے لگا کر رکھا تھا، تو نے دنیا کے اندر میرے کلام کے ساتھ پیار اور محبت کیا تھا، میرے کلام کی عزت اور میرا کلام کا ادب کیا تھا، احترام کیا تھا۔ آج قیامت کے دن ہم تجھے رسوا ہونے نہیں دیں گے، آج ہم بھی تیرے ادب اور تیرا احترام کریں گے۔ وہ اس شرط پر، اس حال میں کہ اللہ فرمائے گا جا جہنم، وہاں سے اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ 10 لوگوں کو نکال کر جنت لے کر جا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو یہ حافظ قرآن کا مرتبہ ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے۔ ان فضائل کو دیکھ کر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے اولاد کو ہم نے دنیا کے پیچھے لگایا ہے، دنیا کی ڈگریوں کے پیچھے، کچھ ہمیں چاہیے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ بھی کریں۔ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ یہ اولاد کا والدین پر سب سے بنیادی اور سب سے پہلا حق ہے کہ اولاد کو دینی تعلیم سے روشناس کرائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اولاد کو دینی تعلیم سے روشناس کرائے۔ اگر سب کو نہیں پڑھا سکتے، کم از کم اپنی اولاد کے اندر ایک بچے کو ہمیں ضرور حافظ قرآن بنانا چاہیے، تاکہ وہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے بونس بن جائے۔ بونس سمجھتے ہو نا؟ وہ قیامت کے دن والدین کے لیے، والدین کو تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تاج پہنائیں گے، اور ایسے تاج ہوں گے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ جو سورج ہے یہ بھی اس تاج کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ والدین کو ایسے تاج پہنائیں گے، اور باقی رشتہ داروں کے لیے حافظ قرآن شفاعت کرے گا 10 لوگوں کو، ان لوگوں کے بارے میں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ تو ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اولاد کو ذخیرہ بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ اگر یہ آپ نہیں کر سکتے تو ایک دوسرا آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد سینکڑوں مساجد ہیں، سینکڑوں مدارس ہیں جن کے اندر غریب طلبہ پڑھتے ہیں، غریب طالب علم ہوتے ہیں۔ آپ باقی نہیں کر سکتے، آپ کسی مدرسے کے اندر جائیں، وہاں استادوں سے پوچھیں کہ یہاں سب سے غریب طالب علم کون ہے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ آپ استاد سے پوچھیں کہ اس کا ماہانہ خرچہ کتنا ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے مال دولت زیادہ دیا ہے تو 4-5 کا خرچہ آپ اٹھائیں۔ مہینے کا جتنا خرچہ آتا ہے، کپڑے ہیں، جوتی ہیں، بستر ہے، کتابیں ہیں، ٹوپی ہے، قلم ہے، کاغذ ہے، ان کا جتنا خرچہ آتا ہے وہ آپ اٹھائیں۔ اگر ایک کا آپ کر سکتے ہیں تو ایک طالب علم کا آپ خرچہ اٹھائے، تو مجھے رب سے امید ہے کہ قیامت کے دن وہ حافظ قرآن آپ کی شفاعت کرے گا، حافظ قرآن آپ کی شفاعت کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون اور قاعدہ ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، جو کسی نیکی کے کام کے اندر تعاون کرتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے،
جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تبارک و تعالی جو تعاون کرتا ہے اسے بھی اللہ عطا فرماتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ یہ خرچہ اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ پھر دوسری بات یہ جو شروع میں نے کہا کہ اہل مجلس، قرآن کی اتنی بابرکت مجلس ہوتی ہے کہ جو بھی آتا ہے قیامت کے دن جو ثواب ہوتے ہیں وہ تو ملتے ہی ہیں، لیکن نقد و نقد دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی 4 انعامات دیتے ہیں۔ کتنے انعامات؟ 4 انعامات۔ لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کو فالتو میں مفت میں ملتی ہے اس کی قدر و قیمت، بولو یار، قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ روزانہ رات کو درس قرآن ہوتا ہے، ٹوٹل تقریباً کوئی 10-15 منٹ لگتے ہوں گے، اتنا ہی ہے نا۔ تو کچھ لوگ ایسے بھاگ جاتے ہیں فرض نماز پڑھتے ہوئے جیسے پتہ نہیں یہ تھانے کے اندر آئے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی پولیس لگی ہے۔ اللہ کے بندو، جب اللہ کے گھر کے اندر آ گئے ہو تو پھر کھل کے اللہ سے مانگو، کھل کے اللہ سے باتیں کرو۔ تو یہ آپ کو موقع ہے کہ 15-20 منٹ کے اندر ہم دنیا کا کچھ نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی گھر جا کر ہم نے چارپائیوں پر پڑے ہونا ہے۔ کسی نے موبائل نکال لیا، کسی نے ٹی وی آن کر دیا، کسی نے اخبار رسالہ اٹھا لیا، اس میں اپنا ٹائم ضائع کر کے یہ اتنا بڑا ثواب ہم اپنی سستی سے ضائع کرتے ہیں۔ تو درس کے اندر بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے؟ تو بولو یار، اونچی بولو، بیٹھیں گے نا۔ اسی طرح صبح نماز کے بعد درس حدیث ہوتی ہے، 1-2 حدیثیں ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ اور تشریح ہوتی ہے، بس 5-10 منٹ کا وہ بھی کام ہے۔ تو کوشش کریں اگر ان مجلسوں کے اندر آپ بیٹھیں گے تو مجھے رب تعالی سے کبھی امید ہے کہ قیامت کے دن ہمارا بھی حشر و نشر اللہ تبارک و تعالی اہل قرآن میں سے فرمائے گا، حافظ قرآن میں سے فرمائے گا۔ ہمارا بھی حشر و نشر اللہ تبارک و تعالی ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ کرے گا جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن مجید سے پیار اور محبت کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔